السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، 8 محرم الحرام ہے، 7 اگست ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے: بمباری میں 24 موتیں، 203 زخمی، درجنوں گرفتار۔ یہ صورتحال اسرائیل اور فلسطین کی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں اسرائیل نے جو غزے کی پٹی پر بمباری کی ہے، تقریباً اس میں 24 ہلاکتیں ہو گئی ہیں، 24 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ کسی آدمی کی موت تب مانی جاتی ہے جب پولیس میں باقاعدہ مقدمہ درج ہو جائے۔ اس کے علاوہ لوگ کتنے مرے ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی اندازہ یہ ہے کہ جب وہاں اسرائیلی جو فوج گولی چلاتی ہے تو بندوق سے گولی ایسے نکلتی ہے، جب وہ بدن میں چھرا لگ جاتا ہے تو پورے بدن میں پھیل جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، جس سے انسان انجام کو اگر جیتا بھی ہے انجام کے طور پر تو وہ بالکل عزم معطل اور بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں برسوں تک ان کو چھوڑا بھی نہیں جاتا ہے۔ اب خبر آج یہ آئی ہے کہ اس کارروائی کو لے کر اور اس حملے کو لے کر عرب ممالک سخت ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ اب سخت ہوتے ہیں، لیکن سال کے درمیان میں کسی وقت یہ اسرائیل سے اپنے یہاں وزارت خارجہ کا دفتر کھولنے کے لیے آہستہ کے خاموش طریقے سے رضامندی کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے 2 سالوں کے اندر کئی عرب ملکوں نے اسرائیل کا اپنے یہاں باقاعدہ سفارت خانہ قائم کر لیا ہے، سفارت خانہ کھلوا لیا ہے۔ اس طرح عرب ممالک ایک طرف اندر خانے اسرائیل سے تعلقات ہموار کرتے رہتے ہیں اور اسی وقت عین وقت پر فلسطین کی پہ جو حملے کرتا ہے اسرائیل اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ وہ اقوام متحدہ جو آج یوکرین پر اگر روس معمولی بمباری کر دیتا ہے تو اقوام متحدہ چیخ اٹھتا ہے، اور فلسطین پر پچھلے 2 دن سے بمباری ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کسی جنرل سیکریٹری کا، کسی صدر کا، کسی ترجمان کا کوئی بیان سرے سے نہیں آیا۔ رہے امریکہ بھی تب چیختا ہے جب یوکرین پر حملہ ہوتا ہے یا چین کچھ کرتا ہے، لیکن اسرائیل نے جو پچھلے 48 گھنٹوں میں جو بمباری کی ہے ان میں بھی امریکی وزارت خارجہ کوئی بیان نہیں آیا۔ ابھی 2-4 دن بعد بیان اس طرح آئے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسرائیل کا خود کا کیا کہنا ہے؟ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ غزہ پٹی میں ہمارے خلاف حملے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی، ہم نے منصوبہ بندی ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ جواز فراہم کیا جاتا ہے ان پر بمباری کرنے کا۔ جو لوگ نہتے ہیں، بے قصور ہیں، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے سرے سے، ان پر بمباری کا یہ جواز پیش کیا جاتا ہے۔